بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ دونوں سٹوریز حکومت کے بھنڈ ہیں۔ حکومت نے بھنڈ مارا ہے ان دونوں سٹوریز میں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آج یوم سوگ کا اعلان کیا، اس میں کیا بھنڈ مارا، اور سینٹ میں چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین، سینیٹرز کی ایسی مراعات آئی ہیں آپ کو ججز اور جنرلز کی مراعات بھول جائیں۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ قومی خزانے پر ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے دکھی انسانیت کو یہی پیغام کہ آپ اکیلے نہیں، 100 یتیم بچوں کو بھیجنا ہے، اس میں ہو رہا ہے ارینجمنٹ۔ جب کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو انفارم کروں گا۔ اور 200 سلائی مشینیں ہم نے بیواؤں اور یتیم بچیوں میں تقسیم کرنی، اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت کچھ رہتا بھی ہے۔ تو جو قربانی کے جانور ہیں وہ تھوڑا سا جلدی کریں، آپ تعاون فرما رہے ہیں، لیکن مجھے تو نہیں مسئلہ، پھر یہ مہنگے ہو جائیں گے تو وہ جانور جو آج آپ کو جن پیسوں پر مل رہا ہے کل کو ڈبل ہو جائے گا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ساتھ اپنا نام بھی بھیجا کریں، اپنی فیملی کا نام بھی بھیجا کریں۔ بھائی یہ چیریٹی نہیں ہے کہ جس پہ آپ اپنا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جس میں آپ اپنا نام چھپاتے ہیں۔ اس میں ہم اناؤنس کر کے آپ بھلے ایک قربانی کر رہے ہیں یا 10 قربانیاں کر رہے ہیں، آ جائیں بھائی۔ میں دونوں مین سٹوریز پر جانے سے پہلے آپ کو 2 ویڈیوز دکھانا چاہوں گا۔ ایک ویڈیو ایک یوتھنی کی ہے، وہ ٹک ٹاکر ہیں، باہر رہتی ہیں، اور وہ نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کر رہی تھیں، یہ ابھی 1-2 روز پہلے۔ ان کی یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ نارمل لوگ ہیں یا اب نارمل لوگ ہیں۔ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے بہت ہی ایک زبردست ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے دونوں سٹوریز کی، دونوں بھنڈ جو مارے ہیں حکومت نے۔ یہ آپ دیکھ لیں ذرا، یہ لیں۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ ایسی قوم پالی ہے آپ نے پچھلے 4 سالوں میں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان کے باہر ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا تھا ایسے اوورسیز پاکستانیوں نے، کبھی آپ نے دیکھا تھا ایسی حرکات کی ہوں؟ ہم نے دیکھا 90s میں، جو 90 کی دہائی تھی، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک زبردست فائٹ رہی۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک دوسرے سے ٹکر رہی۔ کبھی آپ نے دیکھا انہوں نے باہر ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹکر کے لوگ ہیں، یہ اتنے بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں۔ انہی کے بارے میں تو خواجہ آصف نے کہا تھا، ان کو وہ تھوڑا سا ان سے غلطی ہو گئی کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، ایک جنیرک میں بات کر دی، اس وجہ سے میں نے بھی ان پہ تنقید کی۔ ادروائز خواجہ آصف کی مراد اسی قسم کے بے شرم اور بے غیرت لوگوں کی طرف تھی، اور یہ کوئی ٹکر کے لوگ نہیں ہوتے۔ جب یہ ان کو جوتے پڑتے ہیں نا، پھر یہ ہو جاتی ہے۔ زمان پارک سے ایک یوتھیا نکل رہا تھا اور لاہور میں وہ نہر والی سائڈ سے پکڑا گیا، پولیس نے اسے بے نقاب کیا، اور وہ یوتھیا لڑکی بن کے نکل رہا تھا، اور پولیس نے جس طریقے سے بے نقاب کیا، میں مجبور ہوں یہ ویڈیو دکھانے میں۔ ہو سکتا میں فیملیز کے ساتھ کچھ انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں میں سنجیدہ پروگرام کروں، غیر پارلیمانی الفاظ بھی میں استعمال نہیں کرتا، میں جگتیں بھی نہیں مارتا، لیکن یہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، میں مجبور ہوں یہ ویڈیو دکھانے میں۔ یہ آپ دیکھ لیں ذرا، یوتھیا کس طرح سے پکڑا گیا۔ ادھر ان کی یہ حالت ہے
یہ دیکھ لیں۔ یہ آپ نے دیکھ لی، یہ تھا وہ یوتھیا جو پکڑا گیا، جس طریقے سے اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا تھا، جس طریقے سے اس نے وہ لڑکی بن کے نکل رہا تھا، اور وہ پکڑا گیا۔ آ جائیں بھائی اپنی مین سٹوریز پر۔ آج یوم سوگ ہے، اور یہ سوگ وہی یونان میں جو کشتی ڈوبی اور یہ یوم سوگ ہونا چاہیے تھا۔ اس سے بڑا سوگ کیا ہو سکتا ہے کہ جب انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ 400 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کشتی پر 500 پاکستانی تھے، 500 کے لگ بھگ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ان کو زبردستی کشتی کے نیچے والے حصے میں دھکیلا گیا، اور پھر یونان کے کوسٹ گارڈز نے جان بوجھ کے وہ کشتی ڈبوئی ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اس پر یوم سوگ منایا، اس یوم سوگ کا ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ ایک صحافی ہیں، اچھے صحافی ہیں، ان کا اور کورٹ رپورٹر ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے ساتھ یہ ٹیگ کیا نوٹیفیکیشن، اور انہوں نے لکھا کہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم کا دکھ و خوشی یونان کے کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے مرنے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم کو یہ ہدایات جاری کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کل پیر کو یوم سوگ منایا جائے گا۔ اچھا، یہ کیوں انہوں نے کہا؟ انہوں نے اس وجہ سے کہا، نوٹیفیکیشن میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ The Prime Minister, while expressing his grief on the tragic incident of a boat carrying migrants capsized off the coast of Greece, resulting in deaths of Pakistan citizens, is pleased to direct that Monday the 19th June, yani today, 2023 shall be observed as day of mourning. The national flag fly on half mast. یعنی قومی پرچم بھی سرنگو ہوگا۔ اور یہ جملہ لکھ دیا نا جیسے وزیر اعظم صاحب اپنا ایک معاون خصوصی وہ کرتے ہیں، وہ اس حساب سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر از پلیز ٹو ڈائریکٹ۔ یہ وہی ٹریڈیشنل لینگویج تھی۔ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ ماضی میں ہم عمران خان پر اسی قسم کی باتوں میں تنقید کرتے رہے ہیں، یہ بھنڈ ہوا ہے۔ اس کے بعد شہباز رانا صاحب نے وحید مراد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وحید بھائی آپ نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا تب حکومت نے تبدیل کر دیا ہے۔ بات اتنی سی ہوتی ہے، تھوڑا سا کانٹینٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا کم از کم جو اتنے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو چاہیے۔ اب وزیر اعظم نے تو نہیں دیکھا ہوگا نا ڈیفینیٹلی، اور نہ ہی کو وزیر اعظم کے دستخط ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد دیکھیں، دا پرائم منسٹر while expressing his grief on the tragic incident of boat carrying migrants capsized off the coast of Greece, resulting in the deaths of Pakistan citizens, has decided that Monday the 19th June 2023 shall be observed as day of mourning. اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک۔ اب معاملہ یہ ہے، اتنی سی بات ہے کہ وہ جب وزیر اعظم صاحب کوئی بات کرتے ہیں کوئی کام، تو یہ بس کہ وزیر اعظم صاحب کہ پرائم منسٹر از پلیز ٹو اناؤنس، یہ جیسے وہ کسی معاون خصوصی کو لگا رہے ہیں۔ ویسے بھی 80 سے زیادہ خیر سے کیبنٹ ہو گئی ہے، راضی تب بھی کوئی نہیں ہے، تب بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اتحادیوں کی طرف سے۔ تو یہ گورنمنٹ جو اتحادی ہوتی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ہوگی۔ تو آ جائیں بھائی، یہ 2 بل پاس ہوئے جس پر ہمیں بات کی۔ ہم نے بات کی تھی جب میں نے اپنے مسز کے ساتھ ویلا کیا تھا، بلکہ انہوں نے ہی کوشچن کیا کہ ان 2 بلوں کے ساتھ ساتھ ایک باریک واردات بھی ڈالی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ باریک واردات ہے کہ انہوں نے اپنی مراعات بھی خیر سے، مراعات، پرکس اینڈ پریویلیجز، سیلریز، وہ بھی سب کچھ بڑھا لیا ہے۔ سینیٹرز نے،
ڈپٹی سینٹ اپنا چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ وغیرہ وغیرہ۔ ویسے بھی آپ بجٹ میں اگر دیکھیں تو اسپیکر، قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، ان کی سب سے زیادہ تنخواہوں کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں آیا۔ انہوں نے جناب نواز شریف والا بل جو وہ 62(1)(f) اور جو الیکشن کمیشن سے متعلق جو تبدیلیاں کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، یہ آپ ذرا دیکھیں گے آپ۔ اچھا، سب سے بڑی بات، اس ڈاکے میں یہ رضا ربانی صاحب، فاروق ایچ نائک صاحب اور اپوزیشن لیڈر سینیٹر شہزاد وسیم صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ پرائیویٹ بل تھا، 40 لوگوں نے پیش کیا، اور وہ پی ٹی آئی جو بات بات پہ تنقید کر رہی ہے، وہ جناب بڑا اچھل کود کر رہے ہیں، اس پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی شامل ہیں، جن کا جب ان کا سب کا مشترکہ مفاد ہو تب یہ نہیں دیکھتے بھئی قوم پہ کیا گزر رہی ہے، تب یہ نہیں دیکھتے بھئی قوم کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے اور ہم ان شاہ خرچیوں، اور ایک ہوتا ہے نا یار بھائی میرا گزارا نہیں ہوتا تو مجھے کھانے پینے کی سہولت دی جائے، ایک ہوتا ہے عیاشی۔ ایسا آپ دیکھیں کہ جیسے مغل بادشاہ یعنی شہنشاہ اکبر نے، وہ بھی اکبر اعظم نے بھی، ان کی بھی ایسی عیاشیاں نہ ہوں جو جس طرح کی عیاشیاں یہاں پر سینیٹرز، ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رضا ربانی صاحب ویسے ملٹری کورٹس پر وہ ٹسوے بہانے لگ جاتے ہیں، ان کے آنسو نکل آتے ہیں، یہاں ان کے آنسو نہیں نکلتے، وہ خود سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں بل۔ ماشاءاللہ، کیا میں اب اس کو کیا کہوں، اب اس کو آپ ڈبل سٹینڈرڈ کہیں، اب اس کو آپ منافقت کہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ ہو یا ریٹائرڈ ہو، ٹھیک ہو گیا نا، کسی کو ایسی سہولیات نہیں ملی، اور یہ چیئرمین موجودہ ہوگا یا ریٹائر ہوگا، جس نے بھی 3 سال کی مدت پوری کی ہوگی نا بھائی، اس کو تا حیات 12 ملازم، ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ کہتے رہیں، تا حیات 12 ملازم، 6 گارڈز مستقل طور پہ ملیں گے، چاہے وہ ریٹائر بھی ہوگا، جو چیئرمین موجودہ ہوگا اس کو بھی، ریٹائر کو بھی، آنے والوں کو بھی، سب کو، ٹھیک ہو گیا نا، مستقل طور پر ملیں گے۔ ساتھ ہی انہیں وی آئی پی سیکیورٹی بھی ملے گی۔ اچھا، ملکی اور بین الاقوامی سفر کے لیے اپنا بچوں کا، اہل خانہ کے لیے ہوائی جہاز طلب کر سکیں گے۔ اچھا جی، اگر کوئی سہولت جمرات اس بل میں رہ گئی ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اگر کوئی اس بل میں رہ گئی ہے تو سینٹ کی فائنانس کمیٹی اس کو دیکھ سکتی ہے، چاہے وہ جتنا بڑھا دے، ہاں جتنا بڑھا دے، اس کی مرضی، ریوائز کر دے، جتنا بڑھا دے وہ۔ سیکشن 21 میں کہا گیا بل کے کہ 3 سال کی مکمل مدت کے لیے چیئرمین سینٹ رہنے والا شخص تا حیات مکمل حفاظتی بندوبست کا حقدار ہوگا، یعنی اعلانیہ رہائش گاہ پر 6 سنتری، 4 پولیس والے، انسداد دہشت گردی فورس، 1 اسکواڈ گاڑی میں، رینجرز، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری یا فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ایک اہلکار، ان سب کے لیے وفاقی حکومت یا متعلقہ صوبائی حکومت کا مطلوبہ انتظامات کریں گی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ سیکشن 16 میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ فائنانس کمیٹی کے مجوزہ ذاتی عملہ رکھنے کا بھی مجاز ہوگا، چاہے پھر وہ ریگولر ہو یا کانٹریکٹ پر۔ ایسے ملازمین کی تعداد 12 ہوگی، ٹھیک ہے نا، 12 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور پھر اگر وہ کمیٹی چاہے تو وہ 18 بھی کر دے، 20 بھی کر دے۔ سیکشن 20 میں کہا گیا ہے کہ سینٹ کی فائنانس کمیٹی چیئرمین سینٹ کو ایسی اضافی مراعات دے سکتی ہے جو وہ مناسب سمجھے۔ اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ 8 لاکھ روپے سالانہ یا پھر وہ خود فائنانس کمیٹی کے ذریعے طے کردہ ثوابدیدی گرانٹ کے حصول کا مجاز بھی ہوگا، اور تنخواہ علاوہ ہے بھائی، وہ لاکھوں روپے کی تنخواہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ثوابدیدی گرانٹ کو کسی بھی وقت کسی بھی سطح تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ فضائی حادثات کی صورت میں بھاری معاوضے کی ادائیگی کا بھی بل پاس کیا گیا۔ ویسے بھی فضائی حادثات کی صورت میں بھاری معاوضہ دیا جاتا ہے، ایک انشورنس ہوتی ہے، وہ ویسے اور کسی کو نہیں ملتا عام طور پہ۔ ابھی تک مجھے پتہ ہے پچھلے دنوں ایون جنید جمشید صاحب اللہ بخشے، ان کی فیملی کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی کوئی نہیں ملا،
ابھی کراچی میں ایک طیارہ گرا تھا، آپ کو یاد ہے، پتہ نہیں 2-3 سال پہلے، اس کو بھی نہیں ملے، ان کو بھی نہیں ملے وہ، لیکن یہاں پہ بل پاس ہو گیا جناب، اور ظاہر ہے پھر یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے شہنشاہ معظم ہے، اگر خدا نخواستہ ایسا کو ہو گیا۔ اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ پروویڈنٹ فنڈ بھی حاصل کر سکے گا، غریب ہے بیچارہ۔ چیئرمین، سابق چیئرمین اور ان کے اہل خانہ بیواؤں کی طبی سہولیات سرکاری اور نجی ہسپتالوں کے ساتھ ان کی رہائش گاہوں پر بھی لامحدود انداز میں فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی، چاہے وہ علاج سرکاری ہسپتال سے کروائیں، چاہے وہ علاج پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروائیں، وہ خود ان کا پورا ٹبر، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا خرچہ سرکار دے گی، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہوگا اور لامحدود ہوگا۔ اور وہ چاہیں تو ڈاکٹرز کو، پورے ہسپتال کو گھر پہ بلا لیں، جی آپ کو مذاق لگ رہا ہوگا، یہ بل کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ گھر پہ بلا لیں، ٹھیک ہے۔ سیکشن 13 میں چیئرمین سینٹ کے سفری الاؤنس اور بیرون ملک سفر کے پروٹوکول کا ذکر کیا گیا ہے۔ بھائی بیرون ملک کہا گیا ہے کہ وہی پروٹوکول دیا جائے جو نائب صدر یعنی وائس پریزیڈنٹ کو دیا جاتا ہے، وائس پریزیڈنٹ، کیونکہ وہ قائم مقام صدر ہوتا ہے، صدر کے بعد، تو اس وجہ سے وائس پریزیڈنٹ کو انہیں پروٹوکول دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ سینٹ نائب سربراہ مملکت جناب صدر کا پروٹوکول۔ اپنے غیر ملکی سفر کے لیے ذرا سنیے گا، چیئرمین سینٹ وفاقی صوبائی حکومت، مسلح افواج، کسی فلائنگ کلب یا کسی چارٹرڈ ایئر سروس پرووائڈر کا طیارہ سرکاری قیمت پر حاصل کر سکے گا، یعنی ملکی سفر ہو، غیر ملکی سفر ہو، وہ وفاقی حکومت کا طیارہ، ملک کے اندر بھی صوبائی حکومتوں کا طیارہ وہ بھی حاصل کر سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو پرووائڈ دونوں نہیں ہیں، مصروف ہیں کہیں پر، ہیلی کاپٹر وہ بھی حاصل کر سکے گا۔ اگر وہ بھی نہیں اس کو مل رہا تو مسلح افواج کا بھی طیارہ اور ہیلی کاپٹر وہ بھی ان کو میسر ہوں گے، جی ہاں۔ اور ساتھ یہ بھی کہ اگر وہ بھی میسر نہیں ہے، کہیں مصروف ہے، تو پھر فلائنگ کلب، کوئی چارٹرڈ ایئر سروس کے پرووائڈرز کا وہ بھی طیارے وہ تو ملیں گے نا۔ بھلے یعنی یہ صبر نہیں ہے کہ اگر سرکاری طیارہ فارغ نہیں ہے، صوبائی حکومت کا فارغ نہیں ہے طیارہ، ہیلی کاپٹر فارغ نہیں ہے، پاک فوج کے طیارے ہیلی کاپٹر فارغ نہیں ہیں، ان سے صبر نہیں ہونا، انہوں نے پرائیویٹ ہائر کرنا ہے، بھلے کتنے لاکھ کا، کروڑوں کا آ جائے، وہ آپ کے فنڈ سے دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کو کمرشل طیارے میں اپنی فیملی کا ایک، جبکہ ریکوزیشن کردہ کیے طیارے میں فیملی کے 4 ارکان ساتھ لے جانے کا اختیار ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ بل میں چیئرمین کے سفری الاؤنس اور ملکی سفر کے لیے فیملی کی مراعات کا بھی، یعنی صرف یہ نہیں ہے وہ پورا ٹبر ساتھ لے جائیں گے۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو روس کے دورے پہ گئے ہیں اس میں بھی ٹبر ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اچھا، اب وہ جو ٹبر ساتھ لے جائیں گے ان کو بھی مراعات ہمارے خرچے پہ ہوگا۔ چیئرمین کے سفری الاؤنس، سفر کے لیے فیملی کے مراعات، تفصیلی مراعات، سہولتیں بھی شامل ہیں۔ رہائش گاہ، سرکاری رہائش گاہ پر مفت ٹیلی فون کی سہولت، ٹیکس دہندگان کی جیب سے حاصل کردہ مفت تزئین و آرائش، اپنے اور فیملی کے لیے مفت سرکاری گاڑیاں، مفت پیٹرول، اضافی الاؤنس، دفتر حاصل کرنے یا دفتر بنانے کا الاؤنس، ساز و سامان کا الاؤنس، ٹی اے ڈی اے بھی لیں گے، سارا کچھ بھی سرکار سے، اور ٹی اے ڈی اے بھی لیں گے، آ کے بل بنائیں گے وہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا، لے بھی سارا کچھ۔ یعنی کہ آپ یہ یوں دیکھیں کہ وہ پانی پی رہے ہیں، اس کا خرچہ بھی ہماری جیب سے، لیکن آنے کے بعد ٹی اے ڈی اے بھی سرکار گئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، بہت مشکل، ان کو پسینہ آیا ہوگا، ٹی اے ڈی اے نکالو، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ساز و سامان کا الاؤنس، ٹی اے ڈی اے بھی لیں گے جب تنخواہ اس کے علاوہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ چیئرمین اور سابق چیئرمین سینٹ کی یہ مراعات اور سہولتوں کی فہرست اتنی لمبی ہے جناب کہ پورا بل 9 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ اپنا جو ہے نا سینیٹر مشتاق صاحب، وہ اکثر و بیشتر کہتے رہتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، اس پہ وہ بھی چپ کر گئے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا مائک بند ہو گیا تھا، تو کیا جو آپ کو مراعات ملی ہیں وہ واپس کریں گے؟ ابھی تو وہ جو سینیٹرز کو یہ ایسے چپ کر کے تو نہیں پاس ہو گیا نا چیئرمین سینٹ کا یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، پہلے ان کا مراعات کا پاس ہوا وہ ابھی تو وہ سامنے نہیں آیا کہ وہ سینیٹرز کتنے مراعات ملی ہیں۔ اور میں حیران ہوں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، اسی سینٹ میں شور اٹھا کہ بھائی یہ ججز کی اتنی تنخواہیں کیوں ہیں؟
یہ جرنیلوں کی اتنی تنخواہیں کیوں ہیں؟ یہ سب کی تنخواہیں برابر کی جائیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور یہ شور مچا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بھی وہی کر لی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب کو بل آئے تو وہ الوف نہیں ہو سکتا، یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر سے وہ ان کی رضامندی کے ساتھ یہ سارا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے رضامندی بھی گئی، اب انہوں نے سینٹ والوں نے اپنا خود سے بڑھا لیا۔ یہ وہ ملک ہے جو ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہے جناب اگلے مہینے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے، آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے ہم جو چیزیں جدھر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں نا، جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ پھر سے آٹے کی کمپین چلائیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ وہ جو آپ نے مجھے پتہ کیا ہے، مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے اور آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ سب سے پہلے خداوند کریم ارینجمنٹ کرتا، ہم ایک ڈاکخانے کا کام کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ میرے اپنے جو ویورز ہیں، جو میرے فینز ہیں، جو میرے اپنے، میں فینز والے اس پہ تو وہ بھی نہیں، میں ان کو بھائی بہن سمجھتا ہوں، بزرگ سمجھتا ہوں، بیٹے بیٹیاں سمجھتا ہوں، اور ویور ہیں میرے اپنے دوست ہیں۔ تو وہ والی بات، میں تو بڑا فقیر سا ملنگ سا بندہ ہوں، کیا فین شین والی بات۔ تو خیر وہ جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں وہی دیتے ہیں، اور ہم آگے، میں اپنا جو ہے نا میری فاؤنڈیشن چل رہی ہے، نہ اس کے لیے میں نے کوئی فنڈ حکومت سے حاصل کیا، نہ کوئی IMF نے ہمیں دیا، نہ کوئی ورلڈ بینک نے، نہ کسی نے، یہی اس میں ہم اپنی مدد آپ کے تحت۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی جاؤ، میرے اپنے وہ ویورز یہ کہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ہم پہلے 100 یتیم بچیوں اور بیواؤں کو مشینیں دے چکے، ہم سلائی مشین کا وہ بھی بنا چکے، اپنا سینٹر بھی الحمدللہ، ووکیشنل سینٹر بھی، وہاں پہ ہم نے ایک اسپیشل خاتون کو، میں بار بار اس کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گا، ہم اور بھی بہت سارے الحمدللہ اس سے کام کیے ہیں، ہم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، ان پہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں، ایک مجبوری ہے، اللہ جانتا ہے جدھر بھی جاؤں نا، جس پروجیکٹ کے لیے بھی، میں تقریباً ہر دوسرے ہفتے چکر خود بھی لگاتا ہوں، میری ٹیم بھی بہت جاں فشانی سے کام کر رہی ہے، جدھر بھی جاؤ نا، غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نقوی صاحب ایک دفعہ راشن کا پھر سے چلائیں، ایک دفعہ آٹا ہمیں پھر سے دیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم کوئی کام کر نہیں سکتے، ہمیں فالج ہوا ہے، یہ دیکھیں ہمارے مطلب میاں کو فالج ہوا ہے، اور خاتون کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ بیمار ہیں بیچاری، 6 8 بچے ہیں، جناب ایک آپ مفت آٹے والا ایک سے پھر سے چلائیں۔ آپ نے وہ جو پچھلی دفعہ دیا تھا، مہینہ 1.5 مہینہ گزارا ہو گیا اس راشن سے اور آٹے، قوم کا یہ حال ہے۔ اور ادھر دیکھیں، ادھر شاہ خرچیاں دیکھیں، ادھر اکبر اعظم دیکھیں، ان کا وہ صورتحال ہے، 12 ملازم تا حیات۔ اگر ڈاکٹر، اگر وہ سرکاری ہسپتال، یعنی وہ اس تناظر میں ہوا ہوگا نا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ شہنشاہ معظم کرونا جیسی صورتحال بن جائے، سرکاری ہسپتال میں نہ جا سکیں، پرائیویٹ میں نہ جا سکیں، وہ پورے ڈاکٹروں کو گھر پہ بلا لیں، ہیں جی، یہ صورتحال ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہماری قدر کیوں نہیں کرتی؟ بھائی دنیا ہماری قدر اس لیے نہیں کرتی کہ ہم اپنے عوام کی قدر نہیں کرتے، ہم اس طریقے سے اپنے قانون کی، آئین کی قدر نہیں کرتے، ہم رولز کی قدر نہیں کرتے، ہم انسانیت کی قدر نہیں کرتے، ہم اقدار کی قدر نہیں کرتے، ہم اخلاقیات کی قدر نہیں کرتے، ہم معذرت کے ساتھ وہ گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔